اور اگر آپ کو کوئی اس کا الٹا سناتا ہو ملے، یہ ویلیوز نہ سکھا رہا ہو، اس کا الٹا کر رہا ہو، سمجھ جاؤ شیطانی انٹرپریٹیشن ہے. کہ کبھی بھی شیطانی انٹرپریٹیشن والے لوگ علماء سو جو ہیں، علماء حق تو بتائیں گے، علماء سو نہیں بتائیں گے کہ ہاں یہ والے پوائنٹس جو ہیں جو بھی اس طرح کی بات کرے سمجھ جاؤ وہ شیطانی ہے. کتنے بڑا مفتی لگے، عالم لگے، علماء سو ہے، علماء حق نہیں ہے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، قرآن کو اللہ نے شیطان سے پروٹیکٹ کیا، یہ ہم مانتے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ حفاظت کرے گا قرآن شریف کی. کیوں کرے گا حفاظت؟ کیونکہ اس امت میں بھی، ہم مسلمانوں میں بھی ایسے عالم آنے تھے جو اس قرآن کو بدل دیتے. کیونکہ اگر آتے نہیں تو پھر حفاظت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حفاظت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایسے لوگ آتے، کیونکہ پہلے کی بھی کتابیں کس نے بدلی؟ جو برے عالم تھے، علماء سو، علماء حق نہیں، علماء سو، جو برے عالم تھے، فتنہ پھیلانے والے عالم تھے، انہوں نے ہی پہلے کی کتابوں کو بدلا. کس کے انفلوئنس میں بدلا؟ شیطان کے انفلوئنس میں بدلا. تو دیکھیے، شیطان یہ مت سمجھیے کہ اگر قرآن پروٹیکٹ ہو گیا تو شیطان جو اب اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. نہیں، وہ اب کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن کی انٹرپریٹیشنز کو انفلوئنس کرتا ہے. کہ قرآن کو تو میں تبدیل نہیں کر سکتا ورڈز، پر جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کی کامنٹری جو ہے، اس کو انفلوئنس کروں. تو ہمیں ایک شیطانی انٹرپریٹیشن کو کیسے پہچانے؟ میں کچھ ٹپس دوں گا اس ویڈیو میں کہ اگر آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں گے، آپ کسی کا بھی بات سنیں گے، آپ بول دیں گے شیطانیت والی ہے، یہ شیطانیت والی نہیں ہے، آپ فوراً پہچانیں گے. دیکھیے، سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے نا ایکچولی قرآن میں شیطان کو کئی جگہ پہ ایکسپوز کیا ہے، اور کئی ایسی باتیں اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، ان باتوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ والے پوائنٹس جو ہیں جو بھی اس طرح کی بات کرے سمجھ جاؤ وہ شیطانی ہے. کتنے بڑا مفتی لگے، عالم لگے، علماء سو ہے، علماء حق نہیں ہے. کیسے پہچانیں گے؟ پہلا پوائنٹ، سورہ المائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ نے شیطان کو سب سے زبردست طریقے سے، ایک بہت زبردست طریقے سے جو ایکسپوز کیا. کیا بولا؟ شیطان کا تو ارادہ ہی یہ ہے کہ تمہارے بیچ میں نفرت اور دشمنی لائے شراب اور جوئے کے ذریعے. تو شیطان کو کیا اللہ نے بتایا کہ اس کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ تمہارے بیچ میں نفرت اور دشمنی لائے. جو اور شراب تو ایک اس کا ٹول بن جاتے ہیں، اوزار بن جاتے ہیں. اصلی مدعا تو نفرت اور دشمنی ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کے بیچ میں. آپ یہ بتائیے کہ کیا کبھی کوئی انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، یہ بتانا چھوڑے گا کہ جو اور شراب حرام ہے؟ نہیں چھوڑے گا نا. بولو گے نہیں، کبھی نہیں چھوڑیں گے، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. ہر مسجد میں ہر مولانا، ہر عالم، ہر مفتی آپ کو یہ بتائے گا نا جو اور شراب حرام ہے. بولیں گے ہاں بتانے. اور اگر میں بولوں کہ نہیں ان کو بولو نہ بتائیں، یہ بتانا چھوڑ دیں کہ جو حرام ہے اور شراب حرام ہے، تو آپ بولو گے کیسا مسلمان ہے یہ؟ ارے بھائی، جوا اور شراب تو حرام بتاتے رہے، پر جس وجہ سے جو اور شراب حرام ہوئی، نفرت اور دشمنی، وہ بتانا چھوڑ دیا، اور اس میں کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی کوشچن نہیں کرتا اس بات پہ کہ نفرت اور دشمنی کی وجہ سے جو اور شراب حرام ہے. کیسے ہم غافل ہو چکے ہیں ہم مسلمان؟ شیطان نے کروایا ہے. کیونکہ وہ کہتا تھا جوئے اور شراب کو بولتے رہو حرام، میرا اصلی ارادہ تو نفرت اور دشمنی ہے. تو پہلا پوائنٹ کہ اگر کوئی قرآن اور اسلام پہ ایسے بات کرے کہ اس کی ٹاک سن کے، اس کی سیریز آف ٹاک سن کے کتنا بڑا عالم لگ رہا ہو، آپ کے دل میں نفرت اور دشمنی آئے، سمجھ جائیے شیطانی انٹرپریٹیشن ہے، شیطانی تفسیر ہے. وہ کوئی انسان جو بھی کمنٹری کر رہا ہے قرآن کے اوپر، وہ شیطانی ہے اگر وہ پڑھ کے آپ کے دل میں نفرت اور دشمنی آئے. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کہ اگر کوئی عالم، کوئی مولانا آپ کے اندر غصے کو بڑھائے، آپ کے اندر جو ہے بدلے کو بڑھائے، سمجھ جاؤ شیطانی انٹرپریٹیشن ہے. کیسے؟ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 میں اللہ نے بولا کہ وہ لوگ جن کو غصہ آتا ہے پی لیتے ہیں غصے کو اور معاف کر دیتے ہیں، میں تو ان سے محبت کرتا ہوں. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ اللہ محبت کرے انسانوں سے؟ نہیں. تو شیطان کیا کرے گا؟ اللہ کس سے الحمدللہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ کہ جو غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تو محبت کرتا ہوں محسنین سے. تو شیطان کیسی انٹرپریٹیشن کروائے گا اسلام کی؟ آپ کے سامنے شیطان اپنے عالموں کو، علماء سو کو، علماء حق نہیں، میں بار بار کہتا ہوں، علماء سو کو یوز کر کے ایسے آپ کے سامنے پریزنٹ کرے گا کہ یہ آئیڈیا آپ کے سامنے آئے گا ہی نہیں. کوئی آپ سمجھو گے ہی نہیں. ان سے کبھی یہ بیان نہیں کریں گے غصہ پی جاؤ اور معاف کر دو اور اللہ تم سے محبت کرے گا.
وہ تو کہیں گے حق حق حق، معافی مت کرنا معافی مت کرنا. سورہ 42 آیت 40 میں بھی اللہ کہتا ہے برائی کا بدلہ برابری کی برائی ہے، پر اگر کوئی معاف کر کے رشتہ پھر سے بنا لے اس کا انعام میرے پاس ہے. سورہ 16 آیت 126 میں اللہ کہتا ہے، چیپٹر 16 آیت 126 میں اللہ کہتا ہے کہ آپ برابری کا بدلہ لے سکتے ہیں پر صبر بہتر ہے، اور صبر ہی کریں، صبر اللہ کی طرف سے ہے. جو شیطانی انٹرپریٹیشن والے ہوں گے، علماء سو جو ہوں گے، ان کی کبھی بھی آپ بات چیت میں یہ بات آپ نہیں سنیں گے کہ غصہ پی جاؤ اور معاف کر دو، کبھی نہیں سنیں گے آپ. تو یہاں سے آپ پہچانیے اس بات کو کہ کوئی آپ کو الٹا کسی دوسری آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے نفرت، دشمنی، غصہ پھیلا رہا ہے یا نہیں پھیلا رہا ہے. بدلے کو کہیں اوپر حاوی تو نہیں کر رہا. اگر بدلے کو حاوی کرتا ہوا ملے کہ بدلہ تو لینا ہی لینا ہے، جبکہ اللہ نے کہا آپ برابری کا بدلہ لے سکتے ہیں پر صبر بہتر ہے. سورہ 16 آیت 126. سورہ 42 آیت 40 برائی کا بدلہ برابری کی برائی ہے، پر اگر کوئی معاف کر دے رشتہ بنا لے واپس تو اس کا انعام میرے پاس ہے. سورہ 3 آیت 134 کہ غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، میں تو محبت کرتا ہوں ایسے لوگوں سے، محسنین سے. دیکھیے یہ مت بولیے گا کہ غصہ جائز ہے، بھائی غصہ ہمیشہ جائز ہوتا ہے. یہ سب شیطان کی لاجک ہے جو آپ کے دماغ میں پلانٹ کر دیتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا غصہ تو جائز ہے. غصہ ہمیشہ جائز ہوتا ہے. اگر ناجائز بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو دماغ کے علاج کی ضرورت ہے، پھر آپ کا دماغ خراب ہے. غصہ آتا ہی جائز بات پہ. تو شیطانی انٹرپریٹیشن جو ہیں آپ کو ان باتوں سے کاٹیں گی، مسلمانوں میں سے یہ ویلیوز نکالیں گی کہ مسلم قوم میں سے یہ ویلیوز نکل جائیں، تبھی شیطان کامیاب ہوگا. اور اگر آپ کو کوئی اس کا الٹا سناتا ہو ملے، یہ ویلیوز نہ سکھا رہا ہو، اس کا الٹا کر رہا ہو، سمجھ جاؤ شیطانی انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا پوائنٹ، پھر جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو یہ سکھاتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ دشمن کو دوست بنا لے. یہ بھی بہت زبردست پوائنٹ ہے. شیطانی انٹرپریٹیشن علماء سو کو پہچاننے کا بہت زبردست پوائنٹ ہے، بہت انپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اللہ نے کہا سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 سے 36 میں کہ اچھائی اور برائی جیسے نہیں ہے، برائی کا بدلہ احسان سے دو اور تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ اپنے علم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ احسان سے دو گے تمہارا دشمن جگری دوست بن جائے گا. بن جائے گا مطلب بنے گا. آپ کوئی بولے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا تو آپ کفر کر رہے ہو، آپ کافر بن رہے ہو قرآن کے، آپ کفر کر رہے ہو. یہ ہوتا ہے کافر کہ قرآن کے بولنے ہم قرآن کو مانتے ہیں پر قرآن کی نہیں مانتے ہیں، تو پھر آپ کفر کر رہے ہو قرآن کا. اللہ کہتا ہے اچھائی برائی جیسے نہیں ہے، برائی کا بدلہ احسان سے دو اور تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور نہیں ہوتی خوش نصیبی کسی کو حاصل سوائے صبر کرنے والوں کو. اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے مطلب ڈالے گا، کیسے ڈالے گا؟ آپ کے دل میں ڈالے گا اور اپنے علماء سو کو استعمال کر کے آپ کی کمیونٹی میں، میرے اور آپ کے بیچ میں لے کے آئے گا. چاہے وہ مسجدوں سے لے کے آئے، چاہے کسی اور پلیٹ فارم سے لے کے آئے گا. کیا کہ جی دشمنیاں بڑھاؤ. اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے فوراً میری پناہ میں آ جانا. میری پناہ مطلب اللہ کہہ رہا ہے میری بات ماننا. میری کون سی بات؟ اچھائی برائی ایک جیسے نہیں ہے، برائی کا بدلہ احسان سے دو اور دشمن تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے میری پناہ میں آ جانا، میں سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا ہوں. تو شیطانی انٹرپریٹیشن جو ہے شیطان کا تو اللہ نے بتا دیا، وہ وسوسہ ڈالے گا کس کے؟ اللہ کی بات کے خلاف. اللہ کہہ رہا ہے دشمن کو دوست بنا لے، وہ کہے گا شیطان کہے گا دشمن دوست نہیں بنتا. جبکہ اللہ نے تو کتنا زبردست فارمولا دے دیا نا. آج ہم بس چاروں طرف میں جہاں جاتا ہوں مسلمانوں میں یہی ملتا ہے، دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، یہ دشمن وہ دشمن، یہ دشمن وہ دشمن، یہی سننے کو ملتا ہے. ارے بھائی اگر دشمن ہے تو دوست بنا لو. اللہ نے فارمولا دے تو دیا، پر تم اپنے ایگو کو کچلنا نہیں چاہتے. تم بقرہ عید پہ بریانی اور قورمے کھانا چاہتے ہو پر اپنے ایگو پہ چھری نہیں چلانا چاہتے ہو. یہ ہماری ریئلٹی بن چکی ہے مسلمانوں کی. میں اس سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آف کورس بہت اچھے نیک لوگ بھی ہیں ہمارے بیچ میں، پر ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ہم اپنی ایگو پہ چھری نہیں چلانا چاہتے. جبکہ تو کائیں کی بقرہ عید منا رہے ہو بھائی، عید الاضحیٰ کائیں کی بنا رہے ہو؟ اپنے ایگو پہ چھری چلاؤ اور برائی کا بدلہ احسان سے دو اور دشمنوں کو دوست بنا لو. تو شیطانی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپ کو دشمنی بڑھانے پہ اتارے گی، بلکہ دشمنوں کو آپ کا پرماننٹ دشمن دکھائے گی. اور یہ امید کبھی نہیں باندھے گی کہ تو آپ کا دشمن آپ کا جگری دوست ہو سکتا ہے. کبھی امید نہیں باندھے گی آپ کے اندر. تو یہ بھی پہچان ہے شیطانی انٹرپریٹیشن کی. ایک اور پہچان کہ کبھی بھی شیطانی انٹرپریٹیشن والے لوگ علماء سو جو ہیں، علماء حق تو بتائیں گے، علماء سو نہیں بتائیں گے. کیا؟ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8، سورہ نمبر 60 آیت نمبر 8 کیا کہتی ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان سے دوستی کو منع نہیں کرتا ہوں، ان کافروں سے. دیکھو ہر نان مسلم کافر نہیں ہوتا. عام انڈرسٹینڈنگ یہ کہ جو بھی نان مسلم ہے وہ کافر ہے. عام انڈرسٹینڈنگ یہ بن چکی ہے، پر ایکچولی نہیں. قرآن یہ نہیں کہتا ہے.
बहरहाल ये इसके ऊपर हम वीडियो कर चुके हैं, काफिर सीरीज आप देखें, पूरी सीरीज देखें। काफिर सीरीज जो है हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारे चैनल पे। अल्लाह काफिर की बात करता है, हर नॉन मुस्लिम की बात भी नहीं हो रही। काफिर, मैं उन काफिर से तुम्हें दोस्ती को मना नहीं करता हूं जो तुमसे तुम्हारे दीन को लेकर नहीं लड़ते हैं। अगर तुम उनसे काइंडली बिहेव करोगे, इंसाफ करोगे, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, तो शैतान क्या करेगा? शैतानी इंटरप्रिटेशन क्या करेगी? आपका दरवाजा बंद करेगी कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे। तो क्या आपको सिखाएंगे? दोस्ती मत करियो किसी भी नॉन मुस्लिम से। और मैंने अपनी जिंदगी में 4-5 बार लोगों को पकड़ा है, सच में। हैं? क्या होगा उनका? मैं तो उनके लिए चाहता हूं मतलब अपने तरीके को बदले, वरना क़यामत के दिन में क्या गवाही दे रहूंगा उनके लिए अल्लाह के सामने। अल्लाह इन्होंने सूरह मुमतहा सूरह नंबर 60 आयत नंबर 1 to 6 बताया, 7, 8, 9 नहीं बताई। यही गवाही जाएगी उनके लिए, यही गवाही जाएगी। और उसमें से कुछ, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, कुछ उसमें से आलिम भी थे, हैं? कुछ में से मैंने उनसे ही बोला कि मौलाना आपने ये शायद 7, 8 और 9 क्यों नहीं बताई, 6 पे क्यों रुक गए हैं? अब जब पकड़ लिया तो कह रहे अरे वो लंबी हो जाती। मैंने कहा नहीं, 6 तक पे तो सहाबा गलत समझे थे, सहाबी मिसअंडरस्टैंड करके थे कुरान को, हैं? 7, 8, 9 उसकी क्लैरिटी में उतरी थी आयत नंबर 1 to 6 की। आयत नंबर 1 to 6 कहती है दोस्ती मत कर लेना कुफार से। 7, 8, 9 में अल्लाह ने क्लैरिफाई किया कि मैं उनसे मना नहीं करना हूं, उन काफिरों से जो तुमसे तुम्हारे दीन को लेकर नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अगर तुम उनके साथ अच्छाई करोगे, उन काफिरों से दोस्ती मोहब्बत करोगे, इंसाफ करोगे, काइंडनेस का बिहेवियर, बिर बड़ा मोहब्बत वाली काइंडनेस होती है। बिर माँ बाप के लिए अल्लाह कहता है अपने माँ बाप से बिर के साथ पेश आओ, है कुरान शरीफ में। बिर मोहब्बत वाली काइंडनेस, जेंटलनेस, जो फील हो, टच हो लोगों को, एक्सट्रीम काइंडनेस। हाँ, अगर तुम ऐसे पेश आओगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तो शैतानी इंटरप्रिटेशन क्या करेगी? आपको काटेगी उस रास्ते से जिस रास्ते पे अल्लाह आपसे मोहब्बत करे। तो आप समझिए, शैतानी इंटरप्रिटेशन कभी भी आपको नॉन मुस्लिम्स के लिए पॉजिटिव सोचने से दूर रखेगी। कि किसी नॉन मुस्लिम के लिए पॉजिटिव मत सोच लीजिए, अच्छा मत सोच लीजिए, काइंडनेस मत सोच लीजिए, हाँ, काइंड बिहेवियर मत सोच लीजिए, इंसाफ मत सोच लीजिए किसी नॉन मुस्लिम के लिए। ये भी एक पॉइंट है। एक और पॉइंट कि जैसे आता है ना कि देखो, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया था कि जुए और शराब के जरिए शैतान नफरत और दुश्मनी फैलाता है। तो ऐसी शैतान का मुद्दा जुए और शराब नहीं थी, शैतान का मुद्दा था नफरत और दुश्मनी। असली मुद्दा उसका ये था। तो ऐसे ही सूरह फलक में आता है, वमिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि जब कोई किसी को ब्लैक मैजिक करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, या हसद में कोई कुछ काम करे, तो शैतान क्या करेगा? वो एक टाइम को बोलेगा तू ब्लैक मैजिक छोड़, मुद्दा तो है दूसरे को नुकसान पहुंचाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, और बुरा ना सोचना। किसी का बच्चा मरे, तू सुसाइड बॉम्बिंग कर, तू कुछ भी कर, मासूम मरे, लोग रोएं, कुछ भी हो, जहन्नम पहुंचे, दावत ना पहुंची हो उनको, फिर भी जहन्नम पहुंचा दे, क्योंकि मैं चाहता हूं जहन्नम का स्कोर बढ़े। और वो बेवकूफ जो हैं उनको क्योंकि ऐसे अच्छी बातों में लपेट के देता है, उसके ऊपर अपना नाम हटा के अल्लाह का नाम के, ये तो अल्लाह की बात है, जबकि होगी वो शैतान की बात। ऐसे देगा वो बेवकूफ बन जाते हैं लोग, सुसाइड अटैक्स, खुदकश, ये सब बन जाते हैं। उनको ये नहीं होता कि शैतान चाहता है जहन्नम का स्कोर बढ़े, अल्लाह चाहता है जन्नत का स्कोर बढ़े, हैं? वो चल पड़ते हैं कि शैतान चाहता है जहन्नम का स्कोर बढ़े, हम भी शैतान का जहन्नम का स्कोर बढ़ाएंगे। ये नहीं सोचते वो लोग। तो इन बातों से आप एक्चुअली पहचान सकते हैं कि क्या शैतानी इंटरप्रिटेशन है, कौन शैतानी इंटरप्रिटेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, किसके अंदर शैतानियत है। उम्मीद है आपको ये कुछ बातें जो हैं समझ में आई होंगी इंशाअल्लाह।